بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ تین خبریں جی، اور واقعی سپریم کورٹ میں طوفان آ گیا۔ اس شخص نے ہی نام لے لیا، ایڈیشنل رجسٹرار نے باقاعدہ نام لے لیا کہ جناب جسٹس منصور صاحب جو مجھے آپ شوکاز دے رہے ہیں، جو مجھے توہین عدالت کا نوٹس دے رہے ہیں، اصل آپ نے کس بندے کو دینا ہے؟ وہ لیٹر منظر عام پر آ گیا سر، اس شوکاز کا جواب بھی منظر عام پر آ گیا۔ یہی نہیں، حکومت کی مجبوریاں کیا ہیں؟ اڑ جانی ہے 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ یہ مجبوری بن گئی ہے حکومت کی، اگر وہ کر لیں گے تو اڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ تمام تردد ہو رہا ہے جو عرفان صدیقی صاحب جو مزید وہ جو کہتے ہیں نا، وہ موم کی ناک لے کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اگر ملک ریاض صاحب والا معاملہ جی، وہ دھمکی نے تو حکومت وقت کو کر دیا پریشان، ان کو مچ گئی ہے تھرتھلی۔ اس کی تفصیل ہے مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے، بہت سی چیزیں جو ایک کے بعد میں ایک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ریکویسٹ تفصیل میں جانے سے پہلے کہ چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے جی۔ سب سے پہلے جی یہ طے ہو گیا، مطلب فیصلے سے پہلے ہی لارجر بینچ بنا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ابھی ایک فیصلہ صبح 9 بجے سنایا جانا ہے، لیکن اس فیصلے کے جواب میں 1 بجے ایک 6 رکنی لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو اتنی ایفیشنسی آ گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر کہ فیصلے آنے سے پہلے ریویو کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، فیصلے آنے سے پہلے چیلنج ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی کمال چیز ہو رہی ہے جی، اور یہی سپریم کورٹ میں ہے جی، اور اس کی پوری ایک پہرے داری ہے۔ 1 بجے وہ 6 رکنی بینچ نے سماعت کرنا ہے، لیکن کس کیس کی سماعت کرنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیس، وہ فیصلہ جو کہ محفوظ ہے اور جو کل صبح 9 بجے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل صاحب نے وہ پیش کرنا ہے۔ یعنی اتنی ایفیشنسی پاکستان کی عدلیہ بلکہ دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہے کہ فیصلے سے پہلے ہی اس فیصلے کے خلاف لارجر بینچ بن چکا ہے۔ بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 4 معمرین سمیت دیگر افراد کو نوٹس جاری کر دیے جی۔ یہ کل ہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، جس میں معمرین میں منیر ملک، احسن بھون صاحب اور خواجہ حارث صاحب اور حامد خان شامل ہیں، جبکہ وکیل ہیں صلاح الدین، ان کو اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادھر ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے نظر عباس صاحب، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں چلتے ہوئے فیصلے پہ حکم کے بعد جوڈیشل آرڈر کے اوپر آپ نے کیسے ہمارا آئینی بینچ میں کیس لگا دیا جی۔ اس نے پہلے تو صرف جسٹس عقیل صاحب نے یہ بتا دیا تھا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ جناب ایڈیشنل رجسٹرار نے نا شوکاز نوٹس کا جواب دے دیا جی، اور وہ واضح ہو کر سامنے بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے کیونکہ مجھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ بینچ تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ میں نے کہا میں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کہنے پر کیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب، اگر آپ نے شوکاز دینا تو مجھے نہیں دیں، یحییٰ آفریدی صاحب کو دیں۔ اگر آپ نے توہین عدالت کا نوٹس دینا تو مجھے نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو دیں۔ انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب نے کی ہدایت پہ میں نے کیا ہے، اس لیے جسٹس منصور کا جو بینچ ہے نا، اس میں جاری جو میرے خلاف توہین عدالت کا دار بدو کا نوٹس ہے نا، وہ بے بنیاد ہے۔ مطلب اصل آدمی جوڈیشل آرڈر پر ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو دلوا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ میں تھوڑا متن پڑھ کے سناؤں، بڑا مزیدار سا تھا، میں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں۔ وہ کہتے ہیں دیٹ آن ریسپٹ آف دا اوریجنل آرڈر ڈیٹڈ 16/1/2025 the matter was brought on into the notice of Chief Justice regarding fixation of the case on his lordship was pleased to direct the office to put an office note as the Chief Justice was of the view that the copy of order which was placed before him for the purpose of seeking approval regarding uploading the same official website of the Supreme Court bears some other date, that for the week commencing 20th January, draft court roster was prepared and put up for kind perusal, perusal and approval of Chief Justice, in which formation of bench Justice Mansoor Ali Shah Sahab اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب نے کہا چیف جسٹس کے کہنے پر میں نے اس بینچ سے کیس لے کے آئینی بینچ پہ بھیجا، مجھے انہوں نے حکم دیا تھا۔ تو سر یہ معاملہ تو پڑھ گیا کل بڑا زبردست طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آئینی بینچ علیحدہ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے یہ خط بھی سامنے ہو گیا 1 بجے۔ سر بڑا زبردست کام ہے، وہ کہتے ہیں وہ جوتیوں میں دال بٹنا، جی ہاں عدلیہ کے اندر بھی مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ادھر اس تمام صورتحال میں نا نجم سیٹھی صاحب بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومت 9 مئی یا 26 نومبر پر کمیشن بناتی ہے، اگر یہ حکومت 9 مئی یا 26 نومبر کا کمیشن بناتی ہے تو اڑ جائے گی، یہ حکومت ہی اڑ جائے گی۔
مطلب اس حد تک اب نجم سیٹھی صاحب پی ٹی آئی لور تو نہیں ہے نا سر، یعنی اس صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اتنے بڑے بڑے کھپے ہیں. پاکستان تحریک صاحب ایسے نہیں بار بار کہہ رہی جوڈیشل کمیشن بناؤ آزاد عدلیہ کے ساتھ 3 ججز کے ساتھ، ادھر فرام سپریم کورٹ ادھر فرام ہائی کورٹ. انہیں پتا ہے کہ یہ حکومت کے خاتمے کی چیزیں ہیں تمام، اس لیے تو باقی تمام وہ جو مینڈیٹ کی واپسی اور باقی تمام چیزوں کو ہولڈ کیا ہے. انہوں نے کہا یہی کافی ہے، اگر یہی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں 26 نومبر کمیشن بناتی ہے یا 9 مئی پر تو حکومت اٹھ جائے گی. یہ اس پر کمیشن بنا ہی نہیں سکتے حکومت والے، لیکن ہاں وہ کہتے ہیں حکومت کی سوچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر حال میں ساتھ لے کر چلنا ہوگا. تو سر اندر کی خبریں تو یہی ہے. ادھر ملک ریاض صاحب والا معاملہ بھی بڑا چیلنجنگ ہو گیا جی. وہ اس کی وہ ہیٹ جسے کہتے ہیں نا وہ باقاعدہ محسوس ہوئی ہے، اور اس ہیٹ پہ کوئی اور نہیں ہمارے پاکستان کے وزیر اطلاعات صاحب ہیں نا جی، وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سب کے خلاف زبان کھول دوں گا. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب آپ سب کے راز کھول دیں. اور اینکر صاحب کو کہتے ہیں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں. یہ تو معاملے کو کس اور طرف لے کے جا رہے ہیں بھائی. آپ کے سارے بڑے آ جائیں گے نا بیچ میں، پیپلز پارٹی کا پورا سیٹ اپ آ جائے گا، بلاول ہاؤس کی میکنگ آ جائے گی. مجھے بتایا 9 ارب ڈالر 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں کیسے خرید لی نواز شریف صاحب. کیا ایسے ٹرمز آف کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوئے تھے جب آپ پرائم منسٹر تھے؟ ون ہائیڈ پارک کی تو بڑا کچھ سامنے آ جائے گا. ججز بھی، جرنیل بھی، سرکاری افسران بھی، صحافی بھی، تو ان کو اب لگ گئی ہے پریشانی. اب یہ تھوڑا تبھی تو کل خواجہ آصف صاحب سے جب یہ اعلان کرے تو کسی نے پوچھا خواجہ آصف صاحب آپ تو وزیر دفاع ہیں، آپ کا کیا کام ہے ملک ریاض کو لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ تو وزارت داخلہ وغیرہ کا وہ کام ہے. وہ مسکرا دیے تھے. تو سر ان کو لگ گئی تھڑکلی اچھی خاصی. ہاں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ریٹائرڈ جنرل ورنیل صاحب نے پھر ادھر سے وہ کام سارے اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ان کو نہیں ایسی کوئی ٹینشن ہونی، کیونکہ جو ان کو پریشانی اس لیے نہیں کہ وہ کھل کے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے. جی ہاں ان کو اب ذرا ادھر پریشانی لگ چکی ہے جی. ادھر حکومت آخری چانس لینا چاہتی ہے جی، اور وہ ہے عدت پہ نکاح کیس کے حوالے سے. اور 13 جولائی پہ جس پہ فیصلہ دیا گیا تھا منجوکا صاحب نے اور عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کو باعزت بری کیا تھا، وہ عدت نکاح کیس کے خلاف نا خاور منی کا سب ایک غیرت مند آدمی جو ہے، بہت غیرت مند آدمی، ان کی اپیل کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ نا سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اور مزے کی بات کوئی اور نہیں، نیا جج ہے، ایڈیشنل جج ہے جی اعظم خان صاحب. ان کو کہا گیا کہ آپ نے سماعت کرنی ہے. اعظم خان صاحب کی عدالت میں کل 27 جنوری عدت پہ نکاح کیس کا جو چیلنج کیا ہے وہ اعظم خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا جی. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. حالانکہ میں نے بتایا کہ 13 جنوری کو باعزت بری کیا گیا تھا. ادھر توشہ خانہ 2 کیس بھی نئے جج صاحب کو دیا گیا ہے، جسٹس منہاج صاحب کو، ایڈیشنل جج ہے. تو ابھی سمجھ میں آ جائے گی. مجھے تو خیر بہت ہوتا ہے کہ بھائی جو ان کے اتنے قریب جج ہیں، وہ جو ان کے نوازے ہوئے قریب جج ہیں جن لوگوں کو لایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے نوازے گئے نا، ان کو جو لایا گیا نا ان ججز کا مقصد کیا ہے یہ میرا خیال ہے اس ہفتے میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کل کا جو ورکنگ ہفتہ ہے نا اس میں کلیئر ہو جائے. منہاج صاحب کا تو کلیئر ہو گیا. اب ذرا اعظم خان صاحب کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ جناب کون کہاں سے کیسے یہ تمام افراد لائے گئے ہیں. ادھر مذاکراتی کمیٹیوں کا حال بتاؤں تو بیرسٹر گوہر صاحب نے آج پھر واضح کیا اور انہوں نے کہا مذاکرات کی ابتدا سے ہی حکومت نے تاخیر کی ہے اور کمیشن کے تشکیل کے لیے عمل میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے. اور بانی پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. حکومت اگر سنجیدہ تو مثبت قدم اٹھائے تو پھر ہم بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں. 7 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد مذاکراتی عمل تو ویسے ہی آفیشلی ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا نا 7 دن کے اندر 7 ورکنگ ڈے وہ تو ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا 7 ورکنگ ڈے ہو چکے ہیں. حکومت سے اب نہ جو کمیشن بنایا تو اس کمیشن کے ٹی او آرز پر بات ہو سکتی ہے. یعنی پرنسپل اسٹانس یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن حکومت بنائے. اب اس کے جو ٹی او آرز ان ٹرمز آف ریفرنس سے کس چیز پہ جانا ہے اب اس پر بات ہو سکتی ہے. حکومت سنجیدہ تو مثبت قدم اٹھائے. ادھر عرفان صدیقی صاحب وہ میرا خیال ہے مجھے موم کی ناک کی لگ رہی ہے ان لوگوں کی اور کچھ بھی نہیں ہے. پلے پلے ان کی کچھ بھی نہیں ہے سر، کچھ پلے نہیں ہے. نہیں تو ابھی تک انٹرپریٹڈ ملاقات کروا سکتے. عرفان صدیقی صاحب نے منہ سے بولی تھی یہ بات ابھی تیسرے سیشن کے بعد، وہی نہیں کروا سکے. تو بہرحال عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں ڈالا جیل کے باہر ہی بیرسٹر گوہر نے اعلان کر دیا تھا مذاکرات کی گنجائش ختم ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے مذاکرات پہ ایبسولوٹلی نوٹ کر اس کے گھر چھاپے مار رہے ہو یار، خدا کا واسطہ ہے اس کے گھر ریڈے کرا رہے ہو مذاکرات کے دوران، تو کیا کرنا ہے.
ہم باہر بات نہیں کریں گے، ہم اندر ہی بات کریں گے، یعنی معاملہ ضد کا آ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ، جاوید لطیف صاحب نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ جاوید لطیف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کرنا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا انجمن تاجران، پوری پریس کانفرنس کی انہوں نے انجمن تاجران صاحب تھے، وکلا برادری، سول سوسائٹی ریلیاں نکالے کہ بھائی کس کے خلاف، کس کے خلاف؟ آپ کا قائد وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا پورا زمینہ چھپا تھا، آپ کے قائد شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں۔ مجھے بتا تو دیں، حکومت وہ رن کر رہے ہیں، آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ تو دھوکے کے خلاف وہ میرا خیال ہے اکٹھے ہو کے سامنے آئے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔